بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے شکر، دا امپورٹنس آف شکر۔ شکر کا مطلب ہے اکنالج کرنا، اعتراف کرنا۔ کسی سے کچھ ملے آپ کو، کسی سے کچھ آپ کو فائدہ پہنچے تو آپ کہتے ہیں تھینک یو، شکر۔ تو یہ ہے اکنالج کرنا۔ تو ایک ہے اکنالج کرنا انسان کے لیول پر، وہ سادہ طور پر تھینک یو کہنے سے پورا ہو جاتا ہے۔ ایک ہے خدا کی سطح پر کہنا۔ تو خدا کی سطح پر جب شکر کیا جائے تو کہتے ہیں حمد، بہت ہی بڑا شکر۔ تو شکر جو ہے وہ دین کا خلاصہ ہے۔ قرآن کو آپ کھولیں تو آپ کو سب سے پہلا جو ورڈ ملے گا وہ ہے الحمد، الحمد للہ رب العالمین۔ حمد کا مطلب ہے یہی۔ کئی انداز سے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعریف کرنا، شکر کرنا، اکنالج کرنا، سب کا خلاصہ ایک ہی ہے۔ یعنی اس میں ہے الحمد للہ رب العالمین، یعنی اللہ رب ہے۔ رب کا معنی یہ ہے کہ وہ ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، دینے والا۔ یعنی سب کچھ جو کسی کو ملا ہوا ہے، چاہے ایک چھوٹا سا پارٹیکل ہو یا ایک پوری گلیکسی ہو، سب کچھ اللہ سے ملا ہوا ہے۔ تو اس پر ہم کہتے ہیں خدایا تیرا شکر ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ یہی دین کا خلاصہ ہے، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ یہ ٹاپک کل میرے مائنڈ میں آیا۔ کل میں یہاں دلی میں ایک انٹرنیشنل سیمینار میں گیا ہوا تھا۔ وہاں میری ایک اسپیچ تھی۔ تو وہاں پر گلاس میں پانی رکھا ہوا تھا، وہ میں نے پیا۔ آخر میں جب مجھے اٹھنا تھا تو گلاس میں نے اٹھایا، اس میں پانی تھا نہیں۔ تو لوگ جلدی سے دوڑے کہ پانی چاہیے، پانی دینے کے لیے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے دیکھنا تھا کہ اس گلاس میں کوئی قطرہ پانی کا بچ گیا تو اس کو میں ختم کر دوں۔ آدمی پانی پیتا ہے تو کوئی سے کوئی بچ جاتا ہے اس میں، تو اس بچے ہوئے پانی کو ختم کرنے کے لیے میں نے وہ گلاس اٹھایا کہ ایک بھی ڈراپ اگر اس کے اندر ہو، ایک بوند، تو میں اس کو پی لوں۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ ایک ڈراپ کے لیے اس کو پینا چاہتے ہیں، ہم تو آدھا گلاس چھوڑ دیتے ہیں، آدھا گلاس پیا، آدھا گلاس چھوڑ دیا۔ تو یہ بات میری سمجھ میں آئی اس وقت کہ لوگوں میں شکر کا جذبہ نہیں۔ پانی کتنی بڑی چیز ہے اس کو لوگ جانتے نہیں۔ یعنی پانی جو ہے ہماری زمین کے اوپر، آپ جانتے ہیں کہ کتنا زیادہ ہے؟ 79%۔ 21% جو ہے زمین لینڈ ہے، خشکی ہے۔ کیوں؟ انسان کو پانی کی ضرورت بہت زیادہ تھی، سب سے زیادہ ضرورت انسان کو پانی کی تھی۔
تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کریٹر نے ساری زمین کو پانی سے بھر دیا. تو جو چیز بہت زیادہ مل جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اس کو کم سمجھ لیتے ہیں. لیکن پانی اتنا زیادہ اہم ہے کہ آپ کا پورا باڈی کا سب سے بڑا حصہ پانی ہے. پانی اگر نہ پئیں آپ تو آپ مر جائیں. پانی نہ ہو تو فصل نہ اگے. یعنی پانی پر زندگی کا انحصار ہے. تو جب یہ سوچیں آپ کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کے لیے ممکن ہوا کہ دو گیسز ہائیڈروجن اور آکسیجن الگ الگ گیسز ہیں، وہ ان کو ملا کر خدا نے پانی بنا دیا. یعنی گیس کو لیکوڈ فارم میں تبدیل کر دیا. اتنا فائدہ اس میں ہے. تو آپ یہ سوچیں تو ایک دم آپ کا سینہ شکر سے بھر جائے گا. آپ کمپیئر کر کے سوچئے، آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، گلا سوکھا ہوا ہے، پانی کی بہت زیادہ آپ کو طلب ہے اور پانی مل نہیں رہا ہے. تو اس وقت آپ کو کوئی سونا دے دے، بہت سارا سونے کا پہاڑ دے دے کوئی، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی سونا تو پانی کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. گولڈ کین ناٹ بی ٹیکن ایز واٹر. ڈرنکنگ واٹر جو ہے اس کا بدل سونا نہیں ہے. گولڈ از ناٹ لائک ڈرنکنگ واٹر. گولڈ جو ہے آپ کی پیاس کو نہیں بجھا سکتا، چاہے کتنا ہی زیادہ آپ کے پاس ہو. آپ دوڑیں گے پانی کے لیے. تو جس وقت آپ کو پانی نہ ملے تب سمجھ میں آتا ہے کہ پانی کیا چیز ہے. تو اگر آپ سوچیں کہ پانی اتنا بڑی نعمت ہے کہ پانی کے بغیر زندگی ہی نہیں، تب آپ کو نکلے گا آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین. ایک واقعہ میں عرض کروں، یہ پانی اور کھانا جو ہے اس کے بارے میں. دیکھیے 13ویں صدی عیسوی میں عباسی سلطنت ختم ہوئی. مسلمانوں نے سب سے پہلی حکومت قائم کی تھی، اس کو کہتے ہیں خلافت راشدہ. پھر امید پیریڈ آیا، پھر عباسد پیریڈ آیا. عباسد پیریڈ میں بہت زیادہ ترقی ہوئی، بہت ایکسپینشن ہوا مسلمانوں کا. پھر تاتاریوں نے اس کو ختم کر دیا. تو آخری جو خلیفہ تھا اس کو تاتاریوں نے ارسٹ کر کے بند کر دیا ایک خانے میں، اور کھانا بھی بند کر دیا اس کا. تو جب زیادہ بھوک لگی اس کو، کئی دن بیت گئے، تو اس نے تاتاری جو سردار تھا اس کو کہلوایا کہ اس کو کچھ مجھے کھانا بھیج دے. تو محل کے تہخانے میں تھا اس وقت وہ. تو محل میں بہت زیادہ تاتاریوں کو ڈائمنڈ ملا تھا، جواہر، اس کا قبضہ کیا تھا انہوں نے. تو جب اس نے کہلوایا، ایکس خلیفہ تھا گویا کہ وہ، اب تو اس کی کرسی چھن چکی تھی. تو تاتاری سردار نے کہا کہ ایک ٹرے لو، اس ٹرے میں ڈائمنڈ سجاؤ اور لے جا کر خلیفہ کو پیش کر دو. تو آدمی لے کر گیا. تو خلیفہ نے جب دیکھا اس کو تو وہ رونے لگا. تو دیکھا ان الجواہر لا توکل،
ڈائمنڈ تو کھائے نہیں جاتے. ڈائمنڈس آر ناٹ فوڈ. جس ڈائمنڈ کو دیکھ کر پہلے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں, اب اس میں کوئی دلچسپی نہیں رہی اس کو, کیونکہ جب بھوک لگی ہو تو ڈائمنڈ کی کوئی ویلیو نہیں. تو چیز کو محرومی سے پہلے اس کی اہمیت کو سمجھیے. جب آپ کے پاس پانی ہو, آپ کے پاس کھانا ہو, آپ کے پاس سارا سامان ہو, تب اگر آپ دریافت کریں اس کی اہمیت کو اور کہیں الحمدللہ رب العالمین, تب اس کا ریوارڈ ہے. جب سب کچھ چھن جائے اس وقت آپ کہیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے جو چیز آزادانہ طور پر آپ کہہ سکیں. یہ نہیں کہ کمپلسو سچویشن آ جائے تب کہیں. تو اس دنیا میں ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کا ثبوت دینا ہے وہ یہ ہے کہ کیا خدا کی نعمتوں کو پا کر ہم نے اس کا اعتراف کیا, سچ مچ دل سے الحمدللہ رب العالمین کہا. اس دنیا میں جو کچھ ہے سب اللہ کی طرف سے, سب بلیسنگ ہے اللہ کی, لیکن ہم شکر کر نہیں پاتے. کیوں؟ کمپیئر کر کے نہیں دیکھتے. کہا جاتا ہے ان کمپیریزن دیٹ وی انڈرسٹینڈ. یہ ایک یونیورسل مسئلہ ہے, عربی میں بھی ہے کہ تعرف الاشیاء باعدادها, چیزیں اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہیں. تو جو آدمی چاہتا ہو کہ وہ شکر کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ کمپیئر کر کے چیزوں کو دیکھنا جانے. اب آج ہی میں ایک مثال دیتا ہوں. آج مجھے قرآن کا ایک اچھا چھپا ہوا نسخہ میرے سامنے آیا. جسے یہ قرآن ہے, دیکھیے چھپا ہوا, جلد, کاغذ بہت اچھی, اس کا اتنا شاندار چھپائی اور ہر چیز. تو میں سوچا کہ یہ اتنا چھپا ہوا قرآن اگر کسی کو 7ویں صدی میں ملتا, اب ہم 21 سینچری میں ہیں, 7 سینچری میں جب کہ اترا تھا عرب میں, تب کوئی اگر اس طرح کا ایک قرآن پا جاتا تو لے کے جاتا وہ مکہ مدینہ میں, عرب میں. جانتے کیا ہوتا؟ لوگ دیکھ کر سمجھتے کہ یہ تو ملے اعلیٰ کا قرآن ہے. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو قرآن ہے یہ لوح محفوظ میں ہے, فرشتوں کی دنیا میں, اب وہاں سے اترا وہ نجمن. اصل نسخہ لوح محفوظ میں تھا, فرشتوں کی دنیا میں, تھوڑا تھوڑا اترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو سمجھے کہ لوح محفوظ والی کاپی کسی کو مل گئی ہے. اس زمانے میں قرآن لکھا جاتا تھا کس پر؟ جھلی پر اور ہڈی پر. معمولی قسم کا زمانے پیپر بنتا تھا چائنا میں, بہت ہی معمولی. آج ملے آپ کو تو اس کو آپ کچھ بھی لکھنا پسند کریں گے. تو وہ کمپیئر کر جب دیکھتے وہ تو سمجھتے کہ یہ تو آیا ہے کہیں لوح محفوظ والا قرآن مل گیا کسی کو, وہ لے کے چلا آیا. اب بتائیے کہ اتنا زبردست ہم کو یہ ٹیکنالوجی ہم کو حصے میں آئی ہمارے کہ ایسا قرآن ہم چھاپ سکیں. تو شکر ہی شکر ہونا چاہیے اس کا, شکر ہی شکر. مگر کوئی شکر کرنے والا نہیں. یعنی آج کے جو قرآن کے حاملین ہیں ان کو کہنا چاہیے کہ خدایا
تاریخ کو تو نے اتنا آگے بڑھا دیا ہمارے زمانے میں. جب قرآن اترا تھا اس وقت تاریخ کہاں تھی؟ ہسٹری آف بک، ہسٹری آف رائٹنگ کہاں تھی؟ آج ہسٹری کہاں پہنچ گئی؟ اتنا شاندار قرآن چھپا ہوا ہمارے پاس ہے. تو چونکہ لوگ اس طرح سوچتے نہیں کمپیئر کر کے، اس لیے جیتے ہیں ناشکری میں، ناشکری میں جیتے ہیں. یہ کمپیئر کر کے چیزوں کو دیکھنا یہ بہت ضروری ہے. اسی سے سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں، یہی سے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب تک آپ اپنے پیچھے والے حصے کو یاد کر کے، جیسے آج کل انڈیا میں مسلمانوں کو جہاں بھی جائیے تو شکایتیں کریں گے، ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے، ہم کو ریزرویشن نہیں دیا جاتا، ہم کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے، ہم کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا گیا ہے وغیرہ. میں بہت سے مسلمانوں سے پوچھا، بہت سے مسلمانوں سے، یہ بتائیے کہ 1947 میں انڈیا آزاد ہوا، اس سے پہلے آپ کی فیملی کی اکنامک کنڈیشن کیا تھی اور آج کیا ہے؟ ہر ایک نے یہ بتایا کہ آج بہت بہتر ہے. تو سوال ہے کہ جب بہتر ہے تو شکر کرو. 1947 سے پہلے جب آپ کی فیملی کی اکنامک کنڈیشن بہت ہی معمولی تھی، مثلا اس وقت کچے گھر میں تھے تو آج پکے گھر میں ہیں، اس وقت بائسکل پہ چلتے تو آج کار پہ چلتے ہیں، اس وقت میسج دینے کے لیے خود دوڑنا پڑتا تھا، آج موبائل جیب میں ہے. ایسی ہزاروں چیزیں. تو ہر ایک یہ کہے گا کہ آج ہم 1947 سے پہلے والے زمانے کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں. تو پھر شکر کرو، پھر ناشکری کس لیے، پھر شکایت کس لیے؟ لوگ کمپیئر کر کے دیکھتے نہیں. یعنی غور کیجیے کہ ایک ایسے زمانے میں ہم ہیں جہاں بہت بڑا ثواب لے سکتے ہیں ہم، سچا شکر کرنے کا ثواب. دیکھیے سچا شکر جو ہے، جو دل سے چشمہ کے طور پر نکلے، دل میں ایک اسٹار بن کر کے آئے، اور آپ کہہ سکیں خدا تیرا شکر ہے، خدا تیری حمد ہے، خدا میں تجھ کو اکنالج کرتا ہوں. یہ کہنا لپ سروس نہ ہو، لپ سروس نہ ہو، یہ دل میں ایک اسٹار اٹھے، دل میں ایک چشمہ جاری ہو، اور پھر آپ کہہ پڑیں. اس سے بڑا کوئی ریوارڈیبل کام نہیں. اسی لیے خدا نے پہلی آیت بنا دیا اس کو، قرآن کی پہلی آیت بنا دیا، الحمدللہ رب العالمین. یعنی خدا کو بطور رب کا پہچان ہے کہ وہی سب کچھ دینے والا ہے، سپر گیور وہی ہے. اور پھر اس دریافت کے بعد، اس ریئلائزیشن کے بعد آپ کہہ سکیں کہ خدا تیری حمد ہے، خدا تیرا شکر ہے. اس سے بڑا کوئی عبادت نہیں، اس سے بڑا کوئی ریوارڈیبل کام نہیں. اور اس کے لیے آج سور کے سمندر میں ہم جی رہے ہیں. غور کیجیے کہ اگر کوئی اچانک 7ویں صدی کا آدمی یہاں آ جائے اچانک، اور لیپ ٹاپ دیکھے، کمپیوٹر کو دیکھے، اس لاؤڈ اسپیکر کو دیکھا، اس کیمرے کو دیکھا، تو سمجھے کہ میں کوئی جنت کے کسی مقام پر آ گیا ہوں. اس زمانے میں انسان جھوپڑے میں رہتا تھا. آج کے لحاظ سے اس زمانے کے رہن سہن، کھانا پینا، کپڑے، جوتا، ہر چیز بہت ہی زیادہ معمولی تھی. اس کے بعد آج بہت زیادہ اعلیٰ ہو چکی ہر چیز. تو سمجھے کہ بھٹک کر کہیں جنت کے کسی گوشے میں آ گیا ہوں میں. وہ سوچے گا.
اب بتائیے کہ اگر ہم کمپیئر کر کے دیکھیں تو ہم سمجھیں گے کہ خدا نے ہم کو جنت میں پہنچا دیا. اتنی نعمتیں، اتنی آسانیاں. پہلے زمانے میں ایک پیغام بھیجنے کے لیے آدمی اونٹ پر چلتا تھا، ہفتوں مہینوں چل کے کہیں پہنچ پاتا تھا، اکثر راستے مر جاتا تھا. آج اب موبائل اٹھایا اور یورپ میں بات ہو رہی ہے، امریکہ میں بات ہو رہی ہے. یہ سب کہاں تھا پہلے؟ تو پہلے کے مقابلے میں آپ کو خدا نے شکر کے سمندر میں پہنچا دیا ہے. یعنی یہ موقع دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یہ موقع دیا کہ آپ شکر ہی شکر میں جئیں، شکر کر کے اللہ کی اور رحمتیں پائیں، لیکن شکر نہیں. دیکھیے قرآن مجید میں ابلیس کا قصہ ہے. ابلیس نے اللہ کو چیلنج دیا اور کہا کہ میں سب کو بہکاؤں گا، سب کو بہکاؤں گا. فلا تجد اکثرهم شاکرین. خدا سے کہا شیطان نے، کیونکہ اللہ کو آزادی دی تھی، ایک مدت تک کے لیے شیطان کو آزادی تھی، ابلیس کو. ہر وقت یہاں ہمارے آس پاس شیطان ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دکھائی نہیں دیتے اس لیے ہم جانتے نہیں. اس نے اپنا غول اپنی آرمی ساری دنیا میں پھیلا دی بہکانے کے لیے. تو اس نے کہا تھا چیلنج دیتے ہوئے، فلا تجد اکثرهم شاکرین، کہ اکثر انسانوں کو تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، سب کو بہکا دوں گا. اب وہی حال ہو رہا ہے. غور کیجیے کہ ہم سب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، بہکاوے میں آ گئے خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر کے. یہ سارے لوگ ایک طرف سے شیطان کے بہکاوے میں ہیں، شکر کو بھولے ہوئے ہیں، ناشکری کی باتیں بولتے ہیں، شکایت کی بات، کمپلینٹ کی بات، نیگیٹو سوچ. کیسی عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنا زیادہ کیا کہ انسان جو ہے، یہ جو پیدا کیا انسان کو، اس کے اندر جو جذبات رکھے، ان کی تسکین کا سامان جنت کی شکل میں بنایا. تو خدا کو منظور ہے کہ انسان جنت میں پہنچے، لیکن ہم سب نے جنت کی طرف پیٹھ کر لیا. یہاں مجھ کو ایک قصہ یاد آتا ہے، وہ بہت ہی السٹریٹو ہے، بہت ہی ریلیونٹ ہے. کل میں نے ایک صاحب کو ایک قصہ سنایا تو بہت زیادہ وہ عجیب لگا ان کو. دیکھیے یہ بات ہے آزادی کے فوراً بعد کی. تو آزادی سے پہلے یو پی میں ایک صاحب تھے، وہ کانگریس کے ورکر تھے، معمولی پڑھے لکھے تھے، لیکن کانگریس میں جڑ گئے تھے. وہ اپنا کانگریس کے ورکر تھے وہ. پھر انہوں نے اپنے بچے کو پڑھایا تو اس کو میڈیکل ٹیسٹ میں ڈالا، مگر اس کا نمبر بہت کم آیا. جب سلیکشن ہوا میڈیکل ٹیسٹ کا، تو جب لسٹ ختم ہو گئی، اس کے 20ویں نمبر پر ان کا لڑکا تھا. 20 لڑکے اور لیے جائیں تب اس کا نمبر آتا تھا. اب بہت بڑا مسئلہ تھا. تو وہ جواہر لال نہرو کے پاس آئے
جواہر لال نہرو جو ہے تھے اس وقت پرائم منسٹر بن چکے تھے، اس سے پہلے وہ کانگریس کے لیڈر ہوتے تھے. کہیں کہیں جلسے میں اس سے ملاقات بھی ہوئی تھی پہلے. تو اس نے کہا کہ دیکھیے میں ساری زندگی میں نے کانگریس کی خدمت میں گزاری، میرا بچہ جو ہے میڈیکل میں جانا چاہتا ہے، میں نہیں جا پا رہا ہے. تو اس کام کو کوئی کر نہیں سکتا تھا سوائے پرائم منسٹر کے. اتنا مشکل کام تھا اس وقت. آج تو شاید ہو بھی سکتا ہو، اس وقت نہیں ہو سکتا تھا. تو جواہر لال نہرو نے کیا کیا، فائل منگوائی اس میڈیکل وہاں سے. اس پر دیکھا تو اس کا نمبر جو ہے 20 اسٹوڈنٹ اگر بڑھائے جائیں تب اس کا نمبر آتا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بیچارہ کانگریس کی بہت خدمت کی ہے اس نے، تو سیٹ میں 20 بڑھا دیا انہوں نے. یعنی آرڈر کر دیا کہ 20 سیٹ بڑھائی جائے وہاں پر. جب 20 سیٹ بڑھائی گئی تو اس کے لڑکے کا نمبر آ گیا اور وہ داخلہ ہو گیا. تو جانتے کیا ہوا؟ وہ میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو. اس کے بعد جو ہوا، اس آدمی کو جب پتہ چلا کہ میرا بیٹا جو ہے میڈیکل کالج میں اس کا داخلہ ہو گیا ہے، اب وہ ڈاکٹر بنے گا، تو پھر دوبارہ آیا وہ دلی. اس وقت اتنا زیادہ سیکورٹی نہیں ہوا کرتی تھی، اس وقت پرائم منسٹر سے ملنا آسان کام ہوتا تھا. تو وہاں گیا تو گیٹ پر کھڑا ہو گیا وہ، انتظار میں کہ نکلیں گے وہ. تو ٹائم تھا ان کے نکلنے کا. جب نہرو آئے باہر گیٹ پر تو اچانک ان کے پاؤں پہ گر پڑا وہ. نہرو کے پاؤں پہ گر پڑا. کہیے کا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ کام کر دیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میرے بیٹے کا ایڈمیشن ہو گیا. تو نہرو نے 20 سیٹ بڑھائی اور اس کا داخلہ کرنے کے لیے. تو وہ آدمی اتنا زیادہ تھینکفل ہوا، وہ زیادہ اس کے اندر شکر کا جذبہ آیا کہ یہ پاؤں پہ گر پڑا. تو میں نے اس کو سوچا تو میں نے کہا خدا نے بلین ٹریلین سے بھی زیادہ بڑے پیمانے پہ یہ کام کیا ہے انسان کے لیے، لیکن کوئی خدا کے قدموں میں گرنے والا نہیں. کوئی خدا کے قدموں میں گرنے والا نہیں. کوئی خدا کا سرنڈر کرنے والا نہیں. کوئی خدا کے لیے سچا شکر کرنے والا نہیں. اب دیکھیے اس کو اور ذرا پھیلا کر دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پہلے جنات کو. جنات فیل ہو گیا. اس زمین پہ پہلے جنات بسائے گئے تھے. تو جنات کو بہت عقل دی گئی تھی، بہت زیادہ عقل. عقل کو صحیح استعمال نہ کر سکا، وہ فیل ہو گیا. تو پھر انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. انسان کے اندر ایک اور چیز دی، ایک ایڈیشنل چیز عقل کے علاوہ. وہ کیا ہے؟ انٹیوشن، جس کو ہم وجدان کہتے ہیں. یہ اس کو ایک اور چیز دی. یہ کیا تھا؟ تاکہ انسان جو ہے، کیونکہ دیکھیے عقل جو ہے، عقل بہت ہی لمیٹڈ چیز ہے. عقل سے آپ سوچیں، موجودہ زمانے میں سائنس کہتی ہے کہ ریزن سے آپ صرف پرابیبلٹی تک پہنچتے ہیں. پرابیبلٹی امکان، یقین تک نہیں پہنچ سکتے آپ. تو کیا کہ عقل انسان کو دی گئی تھی، ریزن تھا اس کے پاس، لیکن وہ صرف پہنچ سکتا تھا پرابیبلٹی تک، امکان تک. تو امکان کو لے کر کے آپ فیصلہ نہیں کر پاتے. مثلا آپ دیکھیے، آپ کی مدر ہے، اگر صرف ریزن آپ اپلائی کرنا ہو آپ کو، اور صرف پرابیبلٹی پر جا کر معاملہ پہنچتا ہو کہ پرابیبلی یہ میری مدر ہے، تو آپ محبت نہیں کر پائیں گے اس سے.
محبت جب کر پاتا ہے کہ دل میں جو بیٹھی ہوئی ہے ماں، اس کی وجہ سے آپ کے دل میں، آپ کے انٹیوشن میں، آپ کے وجدان میں، اس کی وجہ سے آپ محبت کرتے ہیں. عقل سے لے کر محبت نہیں کرتے آپ. عقل سے سوچ کر محبت کرنا ہو تو کوئی ماں کو مانے بھی نہیں کہ میں تو دیکھا ہے تم کہ میں تمہارے پیٹ سے نکل رہا ہوں، کیسے مانوں کہ تم میری ماں ہے. لیکن دل میں جو ہے اس کا بھرا ہوا اس کا احساس، وہ چیز آپ کو محبت کرنے میں مجبور کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے عقل کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز دیا، اس کے نیچر میں، اس کے وجدان میں، اس کے انٹیوشن میں بھر دیا، تاکہ انسان جو ہے خدا کے ماننے کے معاملے میں پرابیبلٹی پر نہ رکے، بلکہ ایموشنل طور پر، سینٹیمنٹل طور پر خدا سے جڑے، وہ خدا سے محبت کرنے والا بنے. لیکن انسان کو دیکھیے آپ، کچھ بھی نہیں. اس سے آگے اور سیٹ بڑھائی اللہ تعالیٰ نے کہ پوری کائنات کو ایک سائن بنا دیا، سائن آف گاڈ. ہر چیز میں خدا کا جلوہ، ہر چیز میں آپ ایک پتی میں، ایک ذرے میں، گلیکسی میں، سولر سسٹم میں ایک جلوہ خدا کا، تاکہ اس کو دیکھ کر آپ کو سینس آف آ پیدا ہو، تھرل پیدا ہو اور خدا کو مانے. تب بھی انسان نے کچھ سبق نہیں لیا اس سے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انسان کے لیے، پیغمبر بھیجے. پیغمبر کوئی آسان چیز نہیں ہے. پیغمبر کے معنی ہیں یعنی جو دنیا میں نظام ہے اس نظام کو توڑنا. ایک فرشتہ آتا ہے پیغمبر کے پاس خدا کے ورڈز کو لے کر، تو دنیا کا جو نیچرل سسٹم ہے اس کو توڑ کر کے خدا نے ایکسیپشنل طور پر ایک فرشتہ بھیجا ایک پیغمبر کے پاس کہ تاکہ آپ کو ہدایت ہو. پھر بھی انسان نے ہدایت نہیں پکڑی. کیسی عجیب بات ہے. آخری حد بتاتا ہوں، آخری حد اللہ تعالیٰ نے کیا کی. آخری حد یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ما رأیت مثل جنت نام طالبها، کہ جنت کی طلب بھی نہیں لوگوں کے اندر، سچی طلب بھی نہیں. شاپنگ سینٹر سے جتنا شوق ان کو ہوتا ہے ایک نیا جوڑا کپڑے کرنے کا، جتنا اس کے طالب ہوتے ہیں اتنا بھی طلب نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک لسٹ بڑھائی کہ کوئی سچا طالب ہو تو اس کو بھی جنت داخل کرو. اس حدیث کی اصل خود قرآن میں موجود ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان سے کہا کہ تم سے کوئی سوال بن کر آئے، مانگنے والا بن کر آئے تو اس کو جھڑکو مت، دے دو اس کو. اس کے معنی کیا؟ اس میں ایک چیز چھپی ہوئی ہے کہ میں وہ ہستی ہوں کہ مانگے تب بھی دوں گا، چاہے اس نے کوئی بڑا کام نہ بھی کیا ہو. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن دیا ہے کہہ کر کے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی میں دیتا ہوں تم بھی دو. کیسی عجیب بات ہے. خدا نے لسٹ کو یہاں تک بڑھایا، ریزن دیا، انٹیوشن دیا، پورے نیچر کو سائنس سے بھر دیا، پرافٹ بھیجے، کیا کر کے پھر یہاں تک بڑھایا کہ سچے طالب بن جاؤ تم. قرآن مجید کی سورہ جو النساء ہے اس کے ایک عجیب آیت ہے کہ اسلام میں دیکھیے جو انہیریٹنس ہوتا ہے، وراثت، اس کو بانٹا جاتا ہے مرنے کے بعد. تو اس میں ہے کہ جب ایک آدمی مر گیا، اس نے کچھ چھوڑا. پہلے زمانے میں تو صرف لینڈ ہوا کرتی تھی یا
لینڈ بیس کچھ چیزیں ہوا کرتی تھیں، اب تو بہت زیادہ سامان ہوتا ہے، لینڈ ہے یا غلہ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی پہلے. تو قرآن میں ہے کہ ایک شخص مر گیا، اس کی چیزوں کو تقسیم کرنا ہے وارثین کو. جس میں ہے کہ ویسا حضر القسمت اولی القربہ والیتامی والمساکین فارزقوہم منہ. جب تقسیم کا وقت ہے تو تقسیم کی جاتی ہے جن کا حق ہو. تقسیم خواہ تو نہیں بانٹی جاتی، کسی کو دے دی جائے گی. جو آدمی چھوڑ کے مرا ہے اس کو بیٹا، بیٹے کو، بیٹی کو، رشتہ داروں کو ملے گا. تو قرآن مجید میں ہے کہ جب کوئی مر گیا، اب اس کی وراثت کو تقسیم کرنا ہے، جو حقدار ہیں وہ آئے لینے کے لیے. کچھ اور بھی آ گئے ادھر ادھر کے دور کے رشتہ دار جن کا حق نہیں ہوتا تھا، دور کے لوگ آ کے کھڑے ہو گئے. تو فرمایا انہیں بھی کچھ دے دو، فارزقوہم منہ. کیسی عجیب آیت ہے. جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ اللہ نے اپنا انٹروڈکشن دیا ہے. کیا انسان، میں وہ ہستی ہوں کہ آ کے کوئی کھڑا ہو جائے سائل بن کر، تب بھی میں اسے دوں گا، تو تم بھی دو. آپ دیکھیں لسٹ کو کہاں تک اللہ تعالیٰ نے بڑھایا. جیسے 20 لسٹ انہوں نے بڑھائی تھی، 20 نمبر، تو 20ویں پر اس کا نام آ گیا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اب اسے جسم نہیں دیا، جسم کے ساتھ عقل بھی دیا. صرف عقل نہیں دیا، اس کے ساتھ انٹیوشن دیا. صرف انٹیوشن نہیں دیا، اس کے ساتھ سارے نیچر کو میں سائنس بھر دیا. پر یعنی پیغمبروں کے ذریعے سے ہدایت دی. باقی جو تو گیا یعنی نہ بولنے والی چیزیں تھی، پیغمبر بولنے کی زبان میں بتاتا تھا. پھر لسٹ کو یہاں تک پہنچایا، اتنا بڑھایا. کیا انسان اگر تو سچا طالب بن جائے، اگر تو سچا سائل بن جائے، اگر تو سچا مانگنے والا بن جائے، تب بھی میں تجھے جنت دوں گا. کیسی عجیب بات. جس طرح پرائم منسٹر نے لسٹ کو میں 10 نمبر کا اضافہ کیا تاکہ 20ویں مقام پر جو آدمی وہ بھی اس کا شمار ہو جائے. ایسے اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا، لسٹ کو بڑھا دیا. کوئی سچی عقل استعمال کرے اس کے لیے جنت، کوئی سچے معنی میں اپنے انٹیوشن کا استعمال کرے اس کے لیے جنت. جو سچے معنوں میں یونیورس میں جو سائنس ہے اس کے سبق لے اس کے لیے جنت. جو آدمی پیغمبروں سے ہدایت لے اس کے لیے جنت. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی سچا سائلی بن جائے، سچا طالبی بن جائے، سچا مانگنے والا بن جائے، تب بھی اسے جنت. کیسی عجیب بات ہے. ایسے آدمی آپ کو شکر کے سمندر میں کود پڑنا چاہیے. ہمارے سینے میں شکر کا سمندر ابل پڑنا چاہیے کہ خدا کی رحمتیں اتنی زیادہ ہیں، خدا کی رحمتیں اتنی زیادہ ہیں. یہ خدا چاہتا ہے کہ سب لوگ پہنچے جنت میں. ایک فارسی کا شعر ہے کہ مشتا ترا بگو کے در اسباب حسن یار، چیزیں فضو قدرت کے تماشا بما رسد. میں لسٹ کو اتنا بڑا ہو کہ میرا بھی اس میں کہیں نام آ جائے. کیسی عجیب بات ہے. دیکھیے عقل کی سطح پر آپ خدا کو ڈسکور کریں تب بھی جنت.
انٹینشن کے ساتھ جنت ڈسکور کریں تب بھی جنت. یونیورس میں آپ خدا کو ڈسکور کریں تب بھی جنت. پرافٹ کی گائیڈنس سے سبق لیں تب بھی جنت. یہاں تک کہ آپ سچے طالب بن جائیں, سچے سائل بن جائیں, سچے مانگنے والے بن جائیں, تب بھی جنت. لیکن کچھ نہیں ہے, ہر آدمی بالکل غافل ہے, ایک دم غافل پڑا ہوا ہے. اسی کو رسول اللہ نے فرمایا کہ ما رأیت من جنت نام طالب, کہ جنت اتنی قیمتی چیز ہے کہ آدمی کو اس کا طالب بننا چاہیے تھا, لیکن آدمی سو رہا ہے. یعنی طلب کے بقدر بھی آدمی جنت کا شائق نہیں. کیسی عجیب بات ہے, کیسی عجیب بات ہے. اب آپ دیکھیے, موت کو سوچیے. ہماری زندگی جو ہے آپ جانتے ہیں ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے. آج صبح میں سوچ رہا تھا کہ خود میری فیملی کے کتنے لوگ مر گئے جو مجھ سے چھوٹے تھے, مر گئے. تو سوچتے سوچتے مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آیا کہ خدا نے کتنا احسان کیا میرے اوپر. ایسے احساس ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں. یہ بات ہے غالباً 1942 کی, 1942 کی. اس وقت میں یو پی میں رہتا تھا. ایک جنون طاری ہوا میرے اندر, عجیب قسم کا جنون. تو میں وہاں پر ہمارے جو اسٹیشن ہوا کرتا تھا پھریہ, وہاں سے میں گیا شاہ گنج. نہیں, گھر سے میں ایسے بھاگ کے بغیر بتایا چلا گیا تھا. شاہ گنج سے ایک ٹرین جاتی تھی لاہور سیدھی, تو اس پر ٹکٹ لے لیا میں نے. اس وقت ٹکٹ شاید 11 روپے کا تھا غالب. تو شاہ گنج سے سوار ہو کر کے میں لاہور پہنچ گیا. ایسے بس جنون تھا, پاگل پن تھا, سب کچھ بیکار لگتا تھا. شاید میں ٹروتھ سیکر تھا, شاید میں سچائی کی تلاش میں تھا. تو دیوانگی میں ریل پر سوار ہو کر کے لاہور پہنچ گیا, جبکہ لاہور میں کوئی مجھے آدمی میرا جاننے والا نہیں, کوئی ایک بھی شخص نہیں جو میں جانے. جو جب میں اترا وہاں پر تو اچانک میں نے محسوس کیا کہ یہاں تو کوئی جاننے والا نہیں میرا. ریلوے اسٹیشن کے باہر میں آیا کہ کسی سے کچھ پوچھوں کہ بھائی میں کہاں جاؤں, تو میں دیکھا کہ ایک آدمی سوٹ بوٹ میں تیز سے ادھر سے ادھر جا رہا تھا. میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو مجھے اب تک یاد ہے اس نے کہا تھا کہ میں کسی بینک میں کام کرتا ہوں. یہ کہا کہ آگے بڑھ گیا. تو میں سوچا کہ یہ آدمی کتنا خوش قسمت ہے, میرے پاس کوئی بینک کی سروس نہیں, میرے پاس لاہور میں کوئی گھر نہیں, کوئی جاننے والا نہیں. تو مجھے یاد ہے کہ اگلے دن وہاں پر ایک مسجد ہوتی تھی, وہاں پر جا کے رات گزاری میں نے. پھر میں ریلوے اسٹیشن پر آیا. تو مجھے اب تک وہ منظر یاد ہے, 1942 تھا وہ غالباً, کہ میں پلیٹ فارم پر چل رہا تھا, پاگل دیوانگی کے عالم. تو وہاں پر ایک انجن آیا, شنٹنگ کر رہا تھا, خالی انجن جو شنٹنگ کرتے چلتے ہیں ادھر سے ادھر. تو میں بالکل کود کرنا چاہتا تھا اسی میں کہ ریلوے کے اس کے دب کے مر جاؤ. اتنی دیوانگی تاری تھی اس کو کہ کیا کروں لاہور میں, کس کے پاس جاؤں. تو بالکل یہ تھا کہ میں کود پڑوں پٹری پر, اور ریلوے کا انجن جو ہے گزرے
مر کے ختم ہو جاؤں. اس وقت مجھے کسی نے پکڑ لیا. ایک شخص تھا, اس کا نام تھا قریشی. مجھے نہیں معلوم کہ بیچارہ زندہ ہے مر گیا. وہ شاید فرشتہ تھا, قریشی کے نام سے میرے پاس آیا تھا. تو وہ قریشی مجھے لے گیا اپنے. وہ بیچارہ ایک ٹیلر تھا, ٹیلر, چھوٹی سی دکان تھی اس کی. 15 دن اس میں رکھا اس نے مجھ کو وہاں, بہت عزت کے ساتھ. میرے پاس واپسی کرایہ بھی نہیں تھا. تو وہ ٹیلر جو تھا ایک بڑا دکاندار تھا, اس کے پاس لے گیا مجھ کو. ایک بہت بڑی دکان تھی ایک ہندو کی, وہاں پر مال روڈ پر. اس ہندو نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ لڑکا جو ہے اچھے گھر کا معلوم ہوتا ہے, یہ بھاگ کر آ گیا ہے, اس کو واپس کرنا ہے. تو وہ جو ہندو تھا, وہ اسی نے پیسہ دیا میرے کرائے کا. اور قریش صاحب نے ٹکٹ لے کر مجھے واپس بھیجا. پھر میں واپس آیا تو میں سوچتا ہوں اگر میں کود پڑا ہوتا, اس میں مر گیا ہوتا, تو آج میں جہنم میں ہوتا. آج میں جہنم میں جل رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ مجھے بچا لیا. یہ کتنا عجیب غریب احسان تھا اللہ تعالیٰ کہ اسے بچا لیا مجھے, ایک قریشی کو بھیج کر کے, جس کو میں جانتا نہیں تھا. ہر آدمی کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ خدا کہاں کہاں بچاتا ہے اس کو, لیکن انسان بھول جاتا ہے. شکر اس وقت آئے گا آپ کے اندر جب آپ نے چیزوں کو سوچیں, اپنے پریزنٹ کو, اپنے پاسٹ کو سوچیں, ان آئٹم کو ڈسکور کریں جو آپ کے اندر شعور کا چشمہ جاری کرتے ہیں. وہ آئٹم ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو ڈسکور نہیں کر پاتے, بے خبر رہتے ہیں. یعنی ڈسکوری نہیں تو شکر نہیں, شکر نہیں تو جنت نہیں. یعنی وداؤٹ ڈسکوری دیر از نو شکر, وداؤٹ شکر دیر از نو پیراڈائز. یہ ہے فارمولا. شکر کسی لپ سروس کا نام نہیں ہے. یہ منہ سے بول دیتے ہیں الحمدللہ, یہ کچھ بھی نہیں, نتھنگ ہے, نتھنگ ہے, نتھنگ ہے, کچھ بھی نہیں. شکر تو ایک چشمہ جاری ہوتا ہے سینے میں, ایک سمندر ابلتا ہے سینے میں, ایک طوفان آتا ہے سینے میں, اس کا نام ہے شکر. تو پہلے آپ شکری آئٹم کو ڈسکور کریں, پھر شکر کا جذبہ آئے گا, پھر سچا شکر کریں, پھر آپ کو جنت ملے گی. ورنہ موت تو انتظار کر رہی ہے. آپ غور کیجیے, کسی بھی لمحہ موت آ سکتی ہے. بچے مرتے ہیں, جوان مرتے ہیں, بوڑھے مرتے ہیں, تندرست مرتے ہیں, بیمار مرتے ہیں. موت کا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ مرے گا وہ نہیں مرے گا. سب کو مرنا ہے, اچانک مرنا ہے. جیسے ارتھکویک آتا ہے تو ہمارا اس میں کوئی شے نہیں ہوتی, ہماری کوئی شے نہیں ارتھکویک کے مقابلے میں. ایسی موت کے مقابلے میں ہماری کوئی شے نہیں. اور موت کے بعد واپسی نہیں ہے. موت آتی ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر. کیسی عجیب بات ہے, موت آتی ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر. موت کے بعد آپ لوٹ نہیں سکتے, اور موت کے بعد پھر عمل بھی ختم. ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کوئی ہم عمل شروع کر دیں, وہاں جا کر کے جو یہاں نہیں کر سکے وہاں جا کے کریں. دیٹ از امپاسبل. تو موت کے بعد نہ تو اس کا کوئی چانس ہے
کہ لوٹیں اس دنیا میں، نہ اس کا کوئی چانس ہے کہ ہم تلافی کریں، یعنی وہ وہاں کرنا شروع کر جو نہیں کیا تھا، یہ سب ختم. تو ہر آدمی کھڑا ہوا ہے اسی موت کے کنارے، اسی موت کے کنارے. جو کچھ کرنا ہے موت سے پہلے کرنا ہے، موت کے بعد تو اسے بھگتنا ہے. موت کے بعد جو ہے وہ صرف بھگتنا ہے. یہ سب باتیں بہت زیادہ سوچنے کی ہیں، بہت زیادہ سوچنے کی ہیں. اب ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، وہ ہے دعوت کے اعتبار سے. دعوت کا جو کام ہے، تو قرآن جو ہے کتاب دعوت ہے. سارا قرآن جو ہے دعوت کی کتاب ہے، سارا قرآن. اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو بہت ہی عجیب آیتیں ہیں، جو یہ بتاتی ہیں کہ داعی کے لیے اسپیشل سیکورٹی ہوتی ہے. بہت عجیب بات ہے. عام لوگوں کے لیے کوئی اسپیشل سیکورٹی نہیں ہے، انہیں خود ہی ارینج کرنا ہے اپنا معاملہ. کریں تو کریں، نہ کریں تو مرے. داعی کے لیے اسپیشل سیکورٹی ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. یہ داعی کی، اس کا مطلب ہے کہ داعی کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. اور بھی آیتیں اس مفہوم کی ہے قرآن مجید میں، یعنی اسپیشل سیکورٹی اس کو کہیں گے. اسپیشل سیکورٹی، جس کا مطلب کیا ہوا کہ دعوت کا کام جب آپ کے سامنے میں آ جائے تو اس یقین کے ساتھ اس میں اپنے کو ڈال دیجئے کہ اب معاملہ اللہ کا ہو گیا. اور اس کام میں جو آپ کر رہے ہیں، آپ لوگ بار بار اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں. روزانہ میرے پاس ایسے ٹیلی فون آتے ہیں کہ عجیب غریب طور پر اللہ کی مدد ہو جاتی ہے، عجیب غریب طور پر. ابھی ہم لوگ باہر گئے تھے تو ہمارے پاس کئی بنڈل تھے کتابوں کے. ہم لوگ غالباً 4 آدمی تھے، لیکن بنڈل جو تھا وہ زیادہ تھا جتنا کہ وہ لے سکتے تھے وہ. تو میں جب گیٹ پہ پہنچا اور ان لوگوں نے ٹرالی سے بنڈل اتارے بہت سارے، میں نے کہا یہ سب کیسے آپ کیسے لے جائیں گے؟ تو واپس کر دے گا وہ. میری زبان سے نکلا کہ اس سے اتنے سارے بنڈل آپ لائیں کتابوں کے. اپنے ساتھیوں سے میں نے کہا یہ تو واپس کر دے گا، وہ بک نہیں کرے گا، وہ نہیں لے گا وہ کاؤنٹر پر. تو مجھے اب تک یاد ہے کہ ہمارے ساتھ مسٹر رجت تھے، بڑے اطمینان سے انہوں نے کہا کہ there's an engine problem. اس وقت میں رونے لگا کہ دیکھیے ہمارے ساتھیوں میں کیسے جذبات ہیں. there's an engine problem. وہ ہمارا نہیں معاملہ ہے، وہ فرشتوں کا معاملہ ہے، وہ نپٹیں گے. وہ تو ٹرالی سے سارا بنڈل لے کے گئے وہاں پر لوگ. تو وزن کے لحاظ سے 2 بڑے کارٹون جو ہے وہ فاضل تھے، 2 کارٹون فاضل تھے کتابوں کے. 2 سے لوٹانا چاہیے تھا. تو اس نے کہا یہ تو ایکسیس ہے، تو زیادہ ہے. تو ہمارے ساتھی کوئی بولے نہیں. تو جب یہ نہیں بولے تو فرشتہ بولا، اینجل نے ان کے کان میں ڈال دیا کہ لے لو، یہ خدا کے کام کے لیے جا رہے. یہ بہت عجیب بات ہے کہ اسی وقت ایک اور لیڈی آئی تھی، اس کا سامان زیادہ تھا، اس کو لوٹا دیا اس نے ہماری آنکھوں کے سامنے. ہماری آنکھوں کے سامنے اسی
کاؤنٹر پہ جو آدمی تھا ان کا لوٹا دیا. ہم لوگوں کو لے لیا کیونکہ اس میں قرآن تھا, اسلامک لٹریچر تھا. ہم باہر جا رہے تھے کسی کانفرنس میں. تو دعوت کا یہ کام جو ہے یہ سپریم ہے, سب سے بڑا کام ہے. دعوت کیا ہے؟ انسان کو خدا کے کریشن پلان سے آگاہ کرنا, انسان کو بتانا کہ خدا نے کیوں پیدا کیا, کیوں رکھا ہے اس دنیا میں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, موت کے بعد کیا پیش آنے والا ہے, کیا کر کے اس دنیا سے جائیں تو وہاں ہم ریوارڈ پائیں گے اللہ تعالیٰ کا. یہ ہے کریشن پلان آف گاڈ, اسی کو بتانا. یہ دعوت کا تعلق کچھ بھی سیاست سے نہیں, یاد رکھیے. سیاست سے نہیں ہے, ملی ورک سے نہیں ہے, سوشل ورک سے نہیں ہے, کس چیز سے نہیں ہے. دعوت اللہ جو ہے نہ وہ سوشل ورک ہے, نہ وہ ملی ورک ہے, نہ وہ پولیٹیکل ورک ہے, نہ وہ کوئی اور ورک ہے. وہ صرف ایک ہی ہے, ٹو میک پیپل اویئر آف دا کریشن پلان آف گاڈ. انسان کو خدا کے تخلیقی منصوبے سے آگاہ کرنا, بس یہی دعوت اللہ. تو اس طرح سے جو آپ دعوت اللہ کرے گا اس پیور شکل میں, تو اس کے لیے فرشتوں کی مدد ہے. اور جو لوگ دعوت اللہ کے ساتھ اور چیزیں ملائے رہیں, جیسے ملائے رہتے لوگ سوشل ورک, ملی ورک, پولیٹیکل ورک, ان کے لیے نہیں یہ وعدہ ہے. خالص دعوت کا کام اللہ کے لیے قرآن کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق اگر آپ کریں گے تو ان ایڈوانس یا یقین کر لیجئے کہ خدا کی مدد آپ کو ضرور آئے گی, ضرور آئے گی, ضرور آئے گی. یہ دلی میں ایک مرتبہ وگیان بھون میں بہت بڑا پروگرام تھا, وہاں ہم لوگ گئے تھے, تو وہاں پہ کتابیں لے گئے. تو کیا ہوا کہ وہاں گیٹ پر وہاں پر ایک میز تھا, وہاں پر کتابیں رکھی ہیں ان لوگوں نے. ایک آدمی آیا, یہاں کتاب کہاں سے لائے آپ؟ اس کی کتاب کو نیچے رکھ دیا, یعنی ٹیبل سے اتار کے نیچے ڈال دیا. اب اس کو اللہ کا کرم کیا ہوا کہ وہ وہاں کا جو آرگنائزر تھا, خاص آدمی, وہ خود آیا, اس نے دیکھا تو اس نے ہے یہ تو قرآن ہے, یہ تو ہم خود لا کے دیں گے لوگوں کو. اس نے خود ہی جا کے دینا شروع کر دیا, بانٹ ڈالا. اور وہ وہاں ٹاپ کے لوگ تھے وہاں پر, بس بتاؤں وہ فرشتہ تھا. تو سب سے بڑا کام ہے دعوت اللہ کا کام. اگر دعوت اللہ کا کام ایک دم پیور شکل میں کیا جائے, خالص شکل میں کیا جائے, کوئی اس میں ٹلٹ نہ ہو, کوئی ملاوٹ نہ ہو, 100% بے آمیز ہو, خالص اللہ کے لیے ہو, تو بالکل یقینی ہے کہ فرشتے آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گے. داعی کے لیے اللہ کی بہت اسپیشل مدد ہوتی ہے, اسپیشل سیکورٹی لگا دی جاتی ہے اس کے لیے, کیونکہ دعوت کا کام خدا کو مکمل کرنا ہے. اگر کوئی اٹھ جائے دعوت کے کام کے لیے, یہ خدا کی ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ اس کو پورا کر کے رہے وہ. تو یہ ہے سارا معاملہ. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سچے خدا والے بنیں, اللہ کی رحمتوں میں حصہ پائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.